صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سونیا شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، سونیا شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، میرے تن من وچ خوشبواں مہک دیاں، 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 بھی آندے جدوں خیال نے تیریاں زلفاں دے، آندے جدوں خیال نے تیریاں زلفاں دے، سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، اور پڑھیے جدوں درود تے زلفاں جھوم دیاں، 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 کیسے عجب خصال نے تیریاں زلفاں دے، سونے عجب کمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، اج صدقہ دے سانو بھی شہزادیاں دا، 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 بھئی جڑے کھیڈے نال نے تیریاں زلفاں دے، جڑے کھیڈے نال نے تیریاں زلفاں دے، سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، اج صدقہ دے سانو کرماں والیاں دا، اج صدقہ دے سانو کرماں والیاں دا، بھئی جڑے واقف حال نے تیریاں زلفاں دے، جڑے محرم راز نے تیریاں زلفاں دے، سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے۔ نہایت مکرم و محترم قابل صد تکریم عاشقان رسول، جو 3 آیات میں نے پیش کی ہیں، پہلی آیت کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ادب کے ساتھ ہے، دوسری آیت کا تعلق ولیوں کے ادب کے ساتھ ہے، اور تیسری آیت کا تعلق والدین کے ادب کے ساتھ ہے۔ یہ 3 مسئلے آج ہم سمجھ لیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ پہلا مسئلہ ہے تعظیم مصطفیٰ کا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا ادب، حضور کا احترام، حضور کی عزت اور سرکار سے پیار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور سے پیار ہم کیوں نہ کریں، حضور سے عشق کیوں نہ کریں۔ اللہ کریم نے جو بڑے جلسے کیے وہ 3 جلسے۔ بڑے جلسے کتنے ہیں؟ 3۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا بڑا ذکر کرتے ہیں، وہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ کریم نے فرمایا اے نبیوں، اے حبیب یاد کرو جب تمہارے رب نے نبیوں سے عہد لیا، پختہ عہد لیا کہ اے گروہ انبیاء، اے گروہ انبیاء و رسل، اگر تمہارا نظام چل رہا ہو، تمہاری نبوتوں کا دور چل رہا ہو، تمہارا دور حکومت ہو، اور این اس دور حکومت میں میرا حبیب آ جائے، میرا رسول آ جائے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اے سارے رسولوں، تم نے اپنا کام چھوڑ کر میرے نبی کے پیچھے چلنا ہے، سب کام چھوڑ دینے ہیں، میرے حبیب کے پیچھے چلنا ہے۔ کیا تم اس بات پہ اقرار کرتے ہو؟ تو سب نے کہا یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا وعدہ کرو، یا اللہ پکا وعدہ۔ فرمایا میں بھی تم پہ گواہ بنتا ہوں۔ یہ پہلا جلسہ ہے جس میں رب نے سب نبیوں رسولوں کو اکٹھا کر کے حکم کیا دیا کہ تم اپنے دور نبوت و رسالت میں اگر کام کر رہے ہو اور اس دور میں میرا حبیب آ جائے تو تم نے اپنا کام روک کر میرے حبیب کے پیچھے چلنا ہے۔ اب آپ اپنے ایمان سے بتائیں، اللہ تعالیٰ نے اس پورے جلسے میں خصوصی پروٹوکول کس کو دیا؟ بتائیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیا نا۔ دوسرا جلسہ معراج کا، اللہ کریم نے سارے نبی رسول اکٹھے کیے اور سب کو اکٹھا کر کے سب ان میں انبیاء نے بیانات کیے، اور آخری بیان کس کا تھا؟ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا۔ اور پھر سارے نبی رسول جمع کر کے اللہ کریم نے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو سب کا امام بنا دیا۔ اب آپ اپنے ایمان سے بتائیں، اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے جلسے میں سب سے بڑا پروٹوکول کس کو دیا؟ حضور کو دیا نا۔ تیسرا جلسہ قیامت والے دن ہوگا، صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، سارے نبی رسول اکٹھے ہو جائیں گے، قیامت کا دن ہوگا، حساب شروع نہیں ہوگا، تو سب اکٹھے ہو کے کس کے پاس آئیں گے؟ سارے نبی رسول۔ حضور فرماتے ہیں میری امت تمہاری کیا شان ہے، 70,000 نبیوں کے باپ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام بھی قیامت والے دن تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء اور میری بارگاہ میں آئیں گے، سارے نبی رسول اکٹھے ہو کے آئیں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی آ کے کہے گی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، حضور آپ مجھے جانتے ہیں؟ حضور فرمائیں گے بتائیے کیسے تشریف لائے ہیں؟ حضور میں آپ کے لیے دعائیں کیا کرتا تھا، انت من ذریتی، آپ میری اولاد میں سے بھی ہیں، اور میں نے آپ کے لیے دعائیں بھی بڑی کی ہیں، وہ جو قرآن پاک میں ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ حضور میں نے آپ کے لیے دعائیں بھی بڑی کی ہیں، آپ میری اولاد میں سے بھی ہیں۔ تو حضور فرمائیں گے مجھے یاد ہے، آپ بتائیے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ حضور کہنا یہ چاہتا ہوں نبیوں کے باپ ہیں، جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آج اس لیے آیا ہوں، قیامت کا دن ہے، فَجْعَلْنِي مِنْ أُمَّتِكَ یا رسول اللہ، حضور مجھے بھی اپنی امت میں شامل فرما لیں۔ کیا شان ہے آمینہ کے لال کی۔ فرشتہ ایک بار آئے گا، اور یارو دیکھیں 70,000 فرشتے روزانہ صبح آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں سلام کرنے کے لیے۔ ایک بار جو آ گیا نا، قیامت تک اس کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ یہ حضور کے امتیوں کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ رب فرماتا ہے تم بار بار حضور کی بارگاہ میں حاضری دے کے آیا کرو۔ کیا شان ہے حضور کا امتی بننے کی، کیا مقام ہے۔ تو سارے نبی رسول اکٹھے ہو کے حضور کی بارگاہ میں آئیں گے، اور سرکار کے پاس شفاعت کی کنجی ہوگی، چابی حضور کے پاس ہوگی۔
پہلے حضور شفاعت کروائیں، پھر اس کے بعد کام شروع ہوگا۔ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول کس کو دیا؟ حضور کو دیا نا۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنیے، عقیدہ پکا کیجئے۔ آپ کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، پکا جہنمی جو کہے مجھے نبی کی ضرورت نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو نبی رسول حضور کی ذات و برکات کو چھوڑ کر کہے بس میں، فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تو اللہ کریم نے خود اپنے حبیب کو یہ پروٹوکول دیا ہے۔ ہم آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو امتی ہیں، ہمارے تو وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ جو بات محبت کی کر رہا ہوں، ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کا نام زید بن حارثہ تھا۔ اس کی ماں لے کر، سادہ اس کا نام تھا، جا رہی تھی تو رستے میں ڈاکو پڑ گئے، انہوں نے اس کو اٹھا لیا، مکے کے قریب میلے لگتے تھے، میلوں پہ آ کے بیچ دیا، وہاں بچے کو خرید لیا۔ اس کی پھوپھی کا نام تھا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے وہ بچہ جب دیکھا تو حضرت حکیم بن حزام نے دیکھا کہ پھوپھی جان کو یہ بچہ اچھا لگا ہے، قابل بھی بڑے تھے حضرت زید بن حارثہ، تو کہا پھوپھی جان یہ میں نے آپ کو تحفہ دیا۔ وہ زید بن حارثہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے خادم بن گئے، غلام۔ اور جب سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی شادی ہوئی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ساتھ، تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے وہی بچہ زید بن حارثہ، چھوٹا سا بچہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی خدمت میں پیش کر دیا کہ حضور یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ تو سرکار نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ رکھا۔ وہ غلام زادہ تھا، غلام تھا وہ بچہ، بکتا بکتا آیا، سرکار نے شفقت فرمائی۔ کچھ سالوں کے بعد اس بچے کا باپ جس نے پوری دنیا کے چکر لگائے، اس کی ماں گلی گلی پھرتی رہی اپنے بچے کی تلاش میں، اور اس کے باپ کی شاعری بھی بڑی غضب کی ہے حارث کی۔ وہ کہتا ہے میں نے کئی اونٹ اپنے بچے کی تلاش میں ہلاک کر دیے پر میرا بچہ نہ ملا۔ ایک بار اس کے علاقے سے کچھ لوگ خانہ کعبہ میں آئے، یہاں انہوں نے حضرت زید بن حارثہ کو پہچان لیا، انہوں نے بھی پہچان لیا، برادری کے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا تیرا باپ تو رو رو کے جو ہے پاگل ہونے کے قریب ہے، برا حال ہے اس کا، تو اپنے باپ کے پاس کیوں نہیں جاتا، اپنی ماں کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ کہا میں جدھر ہوں نا ادھر ٹھیک ہے کام۔ اس نے جا کے بتا دیا۔ حضرت زید کے والد آئے اور چاچا جان دونوں آئے، اور جتنا قبیلے کا کوئی سونا چاندی تھا، کوئی پیسے تھے، وہ بھی لے کے آئے، اونٹنی پہ رکھ کے حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا چرچا انہوں نے سن لیا، آ کے سلام کیا، حضور ہم دور سے آئے ہیں، ہمارا ایک بچہ گم ہو گیا، اسے ڈاکو اٹھا کے لے گئے، اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ تک پہنچے ہیں، آپ دستگیری فرمائیں، کرم نوازی فرمائیں۔ حضور نے فرمایا اچھا تو تمہارے بچے کا نام کیا ہے؟ حضور اس کا نام ہے زید، آپ کے پاس غلام بن کے آ گیا ہے، یہ جو اونٹنی کھڑی ہے اس پہ سونا چاندی ہے، زیورات ہیں، باقی چیزیں ہیں خاندان کی، جتنا کچھ آپ نے لینا ہے آپ لے لیں، ہمارا بچہ ہمیں دے دیں۔ سرکار نے فرمایا مجھے سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بچے کو بلا لو اور اس سے پوچھ لو، تمہارے ساتھ جاتا ہے تم لے جاؤ، نہ جائے تو پھر میں جانے نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو اس سے اچھا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا،
اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں اور اپنے باپ اور چاچا کے ساتھ نہ جائے؟ اسے ذرا بلائیں تو صحیح۔ تو حضرت زید بن حارثہ کو بلایا گیا، انہوں نے اپنے ابا جی کو دیکھا، چاچا جی کو دیکھا، سلام کیا، کیسے تشریف لائے ہیں؟ کہا بیٹا تجھے ساتھ لے کے جانا ہے، تیری والدہ رو رو کر اس کا برا حال ہے، ہم بھی تیری یاد میں بہت تڑپتے ہیں، تم ہمارے ساتھ چلو۔ تو حضرت زید بن حارثہ کے جملے سنے، کروڑوں باتوں کی ایک بات ہے۔ کہا نہیں ابا جی، میں جدھر ہوں میں ادھر ٹھیک ہوں، حضور کے گھر رہتا ہوں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ماؤں سے بڑھ کر مجھ سے سلوک کرتی ہیں، اور حضور مجھے بیٹا کہہ کے پکارتے ہیں، میں نے کہیں نہیں جانا، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ باپ نے ایک جملہ کہا، کہنے لگا اتختار العبودیت علی الحریہ علی ابیکا علی امیکا علی عمیکا، میرے بیٹے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ زید بن حارثہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اتختار العبودیت علی الحریہ، تو نے غلامی کو آزادی پر ترجیح دے دی ہے۔ تو نے یہاں تو غلام بن کے رہتا ہے، نوکر بن کے رہتا ہے، خادم بن کے رہتا ہے، تو ایک آزاد باپ کا بیٹا ہے، یہ تو حالات نے تجھے غلام بنا دیا، پر تو ہے تو آزاد ہے، تو اپنے علاقے کا شہزادہ ہے، تو نے غلامی کو آزادی پر ترجیح دے دی، تو نے غلامی کو اپنے باپ، اپنی ماں اور اپنے چاچا پہ ترجیح دے دی۔ ذرا سوچ تو صحیح کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس چھوٹے سے بچے نے ایک سبق دیا ہمیں اور کمال کر دیا۔ اس نے اپنے باپ کا دامن پکڑا اور کہنے لگا ابا جی دوبارہ یہ بات نہ کہنا، کبھی یہ بات نہ کہنا، آپ کہتے ہیں کہ یہ غلامی آزادی سے بہتر ہے، ہاں آج سن لیجئے، ہذہ العبودیہ افضل من الحریہ، یہ در مصطفیٰ کی غلامی ہے اور در مصطفیٰ کی غلامی کائنات کی آزادیوں سے بہتر ہے۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں، ابھی حضور اعلان نبوت بھی سرکار نے نہیں فرمایا، اور ایک بچہ حضور کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی موجودگی میں اپنے والدین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا ہذہ العبودیہ افضل من الحریہ، در مصطفیٰ کی غلامی آزادی سے بہتر ہے۔ آج جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، یہ کوئی آج کا نعرہ نہیں ہے۔ پوری کائنات کی جتنی آزادیاں ہیں، پوری کائنات کی جتنی دولتیں ہیں اور اس کائنات کے جتنے خزانے ہیں، ساری کی ساری چیزیں اگر اکٹھی کر لی جائیں اور میرے آقا کریم کے نالین کے ساتھ لگا ہوا مٹی کا ایک ذرہ اس حضور کے نالین کے ساتھ لگے ہوئے ذرے کا مقابلہ پوری کائنات کی قوتیں طاقتیں نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ میں یہ مسئلہ بار بار اس لیے سمجھا رہا ہوں دوستو، آج فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور آ گیا ہے۔ دو دو ٹکے کے بندے اٹھ کر نبیوں کے ساتھ آج کے لوگوں کو ملانا چاہ رہے ہیں، مثالیں جوڑتا ہے۔ نہ بھائی نہ، نبیوں کی شانیں وراء الورا، رسولوں کی شانیں وراء الورا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے غلام حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس وقت خانے کعبے کی چھت پہ چڑھنے کے لیے اذان دینے کے لیے کھڑے ہو رہے تھے، آپ کے نالین پہ وہ ایک ذرہ مٹی کا لگا ہوا تھا۔ خدا کی قسم یہ کائنات کے سارے لیڈر اور کائنات کی ساری یہ آج کی بڑی ہستیاں سب اکٹھے ہو جائے، بلال حبشی کے پاؤں کے لگے ہوئے کیچڑ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مصطفیٰ کی شان تو وراء الورا ہے، حضور کی شانیں تو وراء الورا ہیں۔ سارے جہان اکٹھے کر لیے جائیں، سارے کائناتوں کے بڑے سے بڑے لوگ اکٹھے کر لیے جائیں، آج کے حضور کی ذات کا تقابل ہو ہی نہیں سکتا۔ پتہ نہیں کس قسم کے گندے ذہنیت کے
لوگ اس معاشرے میں آ گئے جو نبیوں رسولوں کے ساتھ تقابل کرتے ہیں. نہ بھائی نہ، اپنے بچوں کی یہ تربیت کریں. آپ اپنے کمپیریٹو اسٹڈی میں جانا ہے، آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ تقابل کر لیں، لیڈروں کا آپس میں کر لیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں فلاں سے بہتر ہے، فلاں فلاں لیڈر سے، آپس میں آج کے دور میں جو لوگ موجود ہیں. مگر نبی تو نبی، رسول تو رسول. اللہ کے بندو، ولیوں کے ساتھ کوئی نہیں مل سکتا، نبیوں کی شان ہی بڑی ہے. حضرت زید بن حارثہ آپ نے ایک درس دیا، در مصطفیٰ کی غلامی کائنات کی آزادیوں سے بہتر ہے. اور اس میں ایک پیغام ہے ہمارے لیے. وہ پیغام یہ ہے دوستو، اپنے آپ کو حضور کی ذات کے ساتھ جوڑ دو، اپنے بچوں کو حضور کی ذات کے ساتھ جوڑ دو. میں بار بار کہتا ہوں، اپنے بچوں کو آپ پڑھائیں، انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، پروفیسر بنائیں، جو کچھ مرضی بنائیں، پر سب سے پہلے اپنے بچوں کو عاشق رسول بنائیں. ان کو ادب رسول سکھائیں، ان کو مزاج رسول سکھائیں، ان کو ازواج مطہرات کی تعظیم سکھائیں، ان کو صحابہ کرام کی تعظیم سکھائیں، ان کو اولیاء پاک کی تعظیم سکھائیں، ان کو اپنے ماں باپ کی تعظیم سکھائیں. سب سے بنیادی چیزیں بچوں کی تعلیم و تربیت میں بنیادی چیزیں ہیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. اور اگر آپ ابھی اپنے بچوں کو یہ بنیادی چیزیں نہ سکھائیں گے، نہ پڑھائیں گے، تو پھر آنے والے دور میں پھر یہ اسی طرح ایک ہنگاموں کے پیچھے لگیں گے، اور پھر خود بھی تباہ ہوں گے اور پھر آپ کو بھی تباہ کریں گے. حضور کی غلامی کے سوا کچھ نہیں ہے. حضور سے پیار کریں، ڈٹ کے پیار کریں، سچا عشق کریں اور حضور کو یاد کریں. اور دوسری بات، جو دوسرا مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے محبت، اور دوسرا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے. دیکھیں نا، اللہ کریم اپنے ولیوں کی تعریف کر رہا ہے یا تنقیص کر رہا ہے؟ آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، پورا قرآن پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ولیوں کی تعریف کرتا ہے یا ان کی توہین کرتا ہے؟ یہ جو آیت ہے نا کہ خبردار، اللہ خبردار، اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ بڑی احتیاط سے آنا اس میدان میں. یہ آگے جو بات آ رہی ہے نا اللہ کے ساتھ جو شروع ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے بڑی دھیان والی بات ہے، توجہ سے. الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے جو ولی ہیں، لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے. ان کی بڑی شان ہے. تو رب تو شان بیان کرتا ہے، رب ان کی توہین تو نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت والے دن سب سنگتیں اور یاریاں ٹوٹ جائیں گی، گوڑے یار ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقون، پر ولیوں کی یاری قیامت والے دن نہیں ٹوٹے گی، وہ قیامت والے دن بھی کام آئے گی. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ولیوں کی تعریف کرتا ہے، تعریف ہی کرتا ہے نا کہ بھئی ان کی یاری نہیں ٹوٹے گی، دنیا داروں کی یاری ٹوٹ جائے گی، یہ غمگین نہیں ہوں گے، دنیا دار غمگین ہو جاتے ہیں. تو دوسرا مسئلہ یہ سیکھنا ہے ہم نے کہ آج کل یہ بھی ایک فتنہ پیدا ہو گیا ہے. کچھ لوگ میڈیا پہ آ کر اس طرز کی باتیں کر رہے ہیں کہ ولی تو شے کوئی نہیں، نبی تو شے کوئی نہیں، معاذ اللہ. اور ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں سے نبیوں اور ولیوں کی محبت نکال دیں، کسی طریقے سے ان کو ان سے دور کر دیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے جب ان کو اس بنیاد سے دور کر دیا تو پھر اس کو جدھر مرضی ڈال دیں، ذبح کر دیں، پھر اس کو کوئی نہیں. کیونکہ جب تک یہ ان بنیادوں پہ جڑا ہوا ہے نا، تب تک اسے گمراہ کرنا مشکل ہے. یہ بنیادیں ہیں. اب آپ کہیں گے نہیں جی آپ بات تو کر رہے ہیں ولیوں کی، پر ان کی طرف جانا، ان سے دعا کروانا، ان سے کوئی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بھئی یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، ترمذی نسائی میں ہے، ساری بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں ہے، اور میرے سرکار نے بیان کیا ہے اور آپ نے سنا بھی ہوا ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں. مرض یہ ہے
کہ آپ باتیں یاد رکھتے نہیں ہیں. یاد رکھیں. میں دوبارہ یاد دہانی کے لیے بیان کر دیتا ہوں. میرے سرکار فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا, بندہ بڑے غصے والا تھا, 99 بندے قتل کر دیے. کتنے؟ 99 بندے قتل کر دیے. ایک دن دل میں خیال آیا یار بڑے بندے مار دیے ہیں, چلو توبہ ہی کر لیں. ایک راہب کے پاس گیا, ایک مولوی صاحب کے پاس جا کے کہنے لگا حل من توبتن, بھئی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولوی تھا کوئی خشک مزاج, اس نے کہا توبہ 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 توبہ, 99 بندے قتل کیے ہیں, تو بخشا گیا تو پھر کوئی بھی نہیں بخشا گیا. بھائی تجھ سے تو بڑا گندا بندہ ہی کوئی نہیں ہے, 99 بندوں کا تو قاتل ہے, تجھے تو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. اس نے کہا اچھا میں واقعی نہیں میری معافی ہوگی؟ اس نے کہا نہیں. اس نے نکالی تلوار فقاتلہ, اس نے کہا چلو سینچری پوری کر دیں. 99 تو پہلے تھے, ایک اور. اس نے کہا کھاتا پورا ہو. 100 بندے قتل کر دیے. کچھ مدت گزری. اب بات سمجھیے گا, یہ بات بیان کس نے کی ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں اپنے صحابہ کرام کو بیان کی ہے, جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کو. اس کی اہمیت اتنی بڑی ہے, اور بخاری سے بڑی حدیث کی کون سی کتاب ہے جس میں یہ میں بات کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا, وہ چل پڑا. کچھ مدت کے بعد پھر یاد آئی یار شاید اللہ تعالیٰ مجھے بخشی دے. ایسے دل میں خوف آیا. پھر ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس گیا, کسی اچھے عالم کے پاس گیا. اسے جا کے کہنے لگا حل من تو, میرے قریب آ. پیار کیا, محبت سے بٹھایا. مبلغ کا کام ہی یہ ہے بندوں کو رب سے دور نہ کرے, جتنا بھی گناہ گار ہو اسے قریب کرے, پیار سے اس کو نیکی کی طرف لے کے آئے, محبت کے ساتھ. مولانا روم فرماتے ہیں اگر نفرتیں بیجنی ہیں تو پھر کانٹے ہی اگیں گے. محبت بیجو تاکہ پیار کے پھول پیدا ہوں, خوشبو پیدا ہو. محبت پیار کے ساتھ اس عالم نے اسے قریب کیا اور کہا ہاں تو بخشا جا سکتا ہے, تیری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے. اس نے کہا کیسے؟ تو اس نے کہا وہ سامنے جو بستی ہے نا, وہ اس بستی میں اللہ کے ولی رہتے ہیں. قریۃن فیہم رجل صالحون, صالح لوگ, صالحین وہ وہاں رہتے ہیں. اللہ کے ولیوں کی وہ بستی ہے, نیک لوگوں کی بستی ہے. یعبدون اللہ, وہ اللہ کی بڑی عبادت کرتے ہیں, رب کا بڑا ذکر کرتے ہیں, متقین ہیں. اس ولیوں کی بستی میں تم پہنچ جاؤ اور تم جا کے ان سے دعا کرواؤ. وہ ولی ہیں, نیک ہیں, ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی, دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں. جاؤ. اس نے کہا اچھا. ولیوں کی بستی کی طرف منہ کیا, چل پڑا. اب چلتے چلتے رستے میں موت آ گئی. اب اس نے ایک کام کیا, کمال کر دیا. جب عین آخری لمحہ آیا نا, آخری سانس چلتے چلتے, تو امام بخاری کہتے ہیں صحیح بخاری میں, دیگر کتابوں میں, اس آخری سانس میں اس نے کیا کیا؟ فنا بصدرہ, اس نے اپنے سینے کو نا نحوہا, فنا بصدرہ نحوہا, اس نے اپنے سینے کو ایسے آگے کی طرف پھینک دیا. یعنی گرنے لگا نا تو پیچھے گرنے کی بجائے ولیوں کی طرف, ولیوں کی بستی کی طرف ہو کے گر گیا. جب آگے کی طرف گر گیا, فوت ہو گیا, تو آسمانوں سے فرشتے آ گئے. وَاِخْتَصَمَتْ فِيهِ, اور وہاں لڑائی شروع ہو گئی. ملائکۃ العذاب و ملائکۃ الرحمہ, جنت کے فرشتے بھی آ گئے, دوزخ کے فرشتے بھی آ گئے, رحمت کے فرشتے بھی آ گئے, عذاب کے فرشتے بھی آ گئے. لڑائی شروع ہو گئی. جنتی جو لے جانے والے فرشتے تھے جنت کی طرف, وہ کہنے لگے بندہ پکا جنتی ہے, ہم اسے جنت میں لے کے جائیں گے. وہ دوسری طرف والے کہنے لگے نہیں بندہ دوزخی ہے, 100 بندے مارے ہیں, یہ کہاں سے جنتی ہو گیا, ہم اسے دوزخ میں لے کے جائیں گے.
وہ کہنے لگے بندہ جیسے بھی تھا دیکھو جا کدھر رہا تھا، پچھلی باتیں چھوڑو جو ہو گئی، اب دیکھو بندہ جا کدھر رہا تھا۔ اب جب لڑائی بڑھی تو کیس چلا گیا اوپر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ کریم نے فرمایا ہاں بھائی فرشتے ہو کیوں جھگڑتے ہو؟ یا اللہ یہ بندہ 100 بندوں کا قاتل ہے، یہ کہتے ہیں جنت میں لے جانا ہے، ہم کہتے ہیں دوزخ میں لے کے جائیں گے، اب تو ہی بتا کیا کریں؟ اللہ کریم نے فرمایا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو ایک کام کر لو۔ یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا قیسوا ما بینہما، دونوں طرف کی زمینیں چیک کر لو، بس ناپ لو، ذرا چیک کر لو، ناپ لو، بات پتہ نہیں کس کی سمجھ میں آئے کس کی نہ آئے، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، ولیوں کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو رب کہتا جلدی سٹو انہوں دوزخ، وہ جدھر بھی جا رہے ہیں، یہ مجھے چھوڑ کر غیر کا خیال لے کر جا رہا تھا، غیر اللہ کی طرف لے کے جا رہا تھا، پکا دوزخی ہے، مشرک ہے، کیسی کہا جاتا ہے نا؟ نہ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرشتوں آہستہ آرام سے ذرا چیک کرو زمین، اگر تو یہ پیچھے اپنے جو جہاں گناہ کرتا تھا قتل کرتا تھا وہ جو بری زمین، اگر تو یہ اس کے قریب ہے اسے دوزخ میں لے جاؤ، اگر یہ ولیوں کی طرف ہے، نہیں سمجھ میں آئی بات، اگر یہ ولیوں کے قریب ہے اسے جنت میں لے جاؤ۔ اب فرشتے آئے، لیکن فرشتوں کے آنے سے پہلے اللہ پاک نے ایک کام کیا جس کا کسی کو پتہ نہیں چلا، جس کا فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلا۔ ہوا کیا ہے؟ پنجابی چاہتے نا اندروں اندر ہی کام پہ گیا، اس کا فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اندر اندر ہو کیا گیا ہے۔ ہوا پتہ کیا؟ بندہ دور ہی تھا ابھی ولیوں سے، ابھی گھر سے نکلا تھا، ابھی وہ جگہ دور تھی، پر صحیح بخاری کی حدیث ہے فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ قَرِّبِي، وہ جو ولیوں کی طرف والی زمین تھی نا، اللہ کریم نے اس ولیوں کی طرف والی زمین کو وحی کر کے فرمایا ذرا سمٹ جا، ہائے 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 ہائے، ذرا سمٹ جا، قریب ہو جا۔ اچھا جو لفظ بولے ہیں بھائی قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے زمین تو ولیوں کے قریب ہو جا، یا اے بندے تو فوت ہوا ہے یہ زمین ولیوں کے قریب ہو جائے، یا ولیوں کی بستی اس بندے کے قریب ہو جائے، نہیں، لفظوں پہ غور کریں۔ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ أَن تَقَرَّبِي، اللہ نے اس زمین کی طرف وہی فرمائی جو ولیوں والی تھی، ان تقربی، کہ میرے قریب ہو جا۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھ آ گئی نا؟ وہ جہاں بندہ پڑا ہوا تھا آگے ولی تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین میرے قریب ہو جا، تو زمین قریب کس کے ہوئی؟ ولی کے، ولیوں کی بستی کے قریب ہوئی۔ اور جو دوسری طرف والی زمین تھی اللہ نے فرمایا ان تباعدی، تو مجھ سے دور ہو جا۔ وہ دور کس سے ہوئی؟ وہ ولیوں کی بستی سے دور ہوئی۔ رب نے فرمایا میرے قریب ہو جا، تو ولیوں کا قرب، مجھ سے دور ہو جا تو ولیوں سے دوری۔ پتہ چلا جب رب طرف سے پاک ہے، سائڈ سے پاک ہے، مشرق مغرب شمال جنوب سے رب پاک ہے، لیکن رب نے جب فرمایا نا زمین کو میرے قریب ہو جا، تو زمین قریب کس کے ہوئی؟ رب تو سائڈ سے پاک ہے، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، رب نے فرمایا زمین میرے قریب ہو جا، تو زمین قریب کس کے ہوئی؟ زمین قریب ہوئی ولیوں کے، ولیوں کی بستی کے قریب ہوئی۔ پتہ چلا زمین کو بھی معلوم ہے ولی رب کے قریب ہے، ان کے قریب پہنچ گئی تو میں بھی رب کے قریب پہنچ جاؤں گی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ولی اللہ تے نگاہ کر کے
تقدیر بدل دیں دے ولی اللہ تے نگاہ کر کے تقدیر بدل دیں دے لکھی لوح قلم والی تحریر بدل دیں دے لکھی لوح قلم والی تحریر بدل دیں دے. اب میں بات کی اس بات کو اختتام پر پہنچاتے ہوئے ایک مسئلہ سمجھا دوں. مسئلہ آج سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ چوئی صاحب کو برکتیں عطا فرمائے. آپ کے توسل سے آج یہ مسئلہ سب دوستوں کو سمجھ میں آ جائے گا. فرشتوں نے اپنے نورانی فیتے لیے اور زمین کو ماپنا شروع کر دیا. فرشتے ابھی تک مرضی رب نہیں سمجھے تھے، ورنہ ماپنے کے چکر میں ہی نہ پڑتے، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے. انہوں نے ناپنا شروع کر دیا، اور جب ماپنا شروع کیا، اب بات سمجھیے گا، جب دونوں طرف کے فیتے انہوں نے لگائے تو ماپنے کے بعد صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، جب دونوں طرف سے زمین ناپ لی تو فشبرن ایک بالشت وہ بندہ ولیوں کی طرف بڑھ گیا، ایک گیٹھ ولیاں والے پاس سے ہو گیا. نہیں اجے بھی گل سمجھ آئی. اب بندہ توڑ نہیں پہنچیا ہی. ایتھوں آپ جائیے نا پنج والے پیراں تے رستے دے وچ بندہ ٹر جے اد دے وچ شاہد صاحب یا کرما والا شیف بندہ جا رہا ہوئے تے عارف والے دے نیڑے تڑے بندے دا وقت آ جائے تے زمین ناپی جائے تے ایک گیٹھ بندہ کرما والا شیف دی طرف ہو جائے، بد جائے، یعنی بستی کی طرف، ولیوں کی بستی کی طرف وہ توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، ابھی وہاں پہنچا نہیں تھا، درمیان میں پہنچا اور ایک بالشت ولیوں کی طرف بڑھ گیا. تو جب بڑھ گیا تو فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ ایک گیٹھ ود گیا ادھر ولیاں والے پاسے. تے اللہ کریم نے فرمایا پھر انہوں چھڈو نا، جلدی کرو. جب ایک بالشت یہ ولیوں کی طرف بڑھ گیا ہے تو پھر اس کا حساب کیسا؟ بندے نے 100 قتل کیے تھے، ولیوں کی محبت دل میں لے کر، ان کا تصور اور ارادہ لے کر نکلا تھا، ایک بالشت ان کی طرف بڑھ گیا رستے میں تو اللہ کریم کی طرف سے حکم ہوا پچھلے گناہ چھوڑو، ولیوں کی یاری کی طرف دیکھو، ان کے صدقے سے اس کو جنت میں بھیج دو. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اور دوستو بات سمجھو، اور جو درمیان میں ہو، ابھی توبہ کی نہیں ہو، ابھی ولیوں کے ہونٹ ہلے نہ ہوں، ابھی اس کے لیے ہاتھ اٹھے نہ ہوں، اور درمیان میں ہو اور ایک بالشت اس طرف بڑھ جائے تو بندہ جنتی ہے. تے جڑا توڑ کرمالے شریف جا کے مر جائے، تو جو مدینہ شریف جا کے فوت ہو جائے حضور کی بارگاہ میں، سرکار کا روضہ انور جس کی آنکھوں کے سامنے ہو اور اس کی روح نکل جائے، اور قدمین شریفین مصطفیٰ میں جس کی روح قبض ہو، اب اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا. اور پھر ولی جس کے لیے پھر ہاتھ اٹھا دے، اور پھر جس کے لیے خود مصطفیٰ کریم حضور ہاتھ اٹھا دے. اب بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اگر ایک بایا کیا اور اس وجہ سے اس بندے کو بخش دیا، حدیث پاک میں فغفر لہ، اس کو معاف کر دیا گیا، اس کی بخشش کر دی گئی، صرف اتنی وجہ سے. تو جو بندہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ان کا عاجز خدمتگار بن کے ان کا بتایا ہوا جو قرآن و سنت کا طریقہ ہے، جو دین کا، ساری زندگی وہ تہجد پڑھے، درود پڑھے، قرآن پڑھے، خدمت خلق کرے لوگوں سے، تو اگر ان کے رستے پہ چلتا ہوا اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو پھر وہ جنتی کیسے نہیں ہوگا. اس لیے یہ بات سنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو بری باتیں ذہنوں میں لوگ لے آتے ہیں ان سے بچیے گا، اللہ کے ولیوں کا ادب کیجئے گا. اور یہ بھی بخاری کی حدیث ہے اور پکی ٹھکی حدیث ہے، اور اس کی سند پہ امام بخاری کو ناز ہے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں
میرا رب کہتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور رب جب کسی ولی سے دشمنی کرنے والے کے خلاف جنگ کا اعلان کرے گا اس کا کچھ بچے گا؟ ککھ نہیں بچے گا۔ اس لیے اپنی زبانوں سے کبھی کوئی ایسی بات نہ نکالو جس سے اللہ کے کسی ولی کا دل دکھ جائے، یا ان کی بارگاہ میں ایسی بات جس سے قیامت والے دن پھر ہمارا شمار دوسروں کے کھاتے میں ہو جائے۔ نہ، اللہ کے نبیوں کا بھی احترام کرنا ہے، اللہ کے ولیوں کا بھی احترام کرنا ہے۔ اور تیسری بات جو میں نے عرض کرنی تھی وہ اپنے والدین کا احترام ہے۔ ہمارے طلباء بھی بیٹھے ہیں، بڑے لوگ بھی بیٹھے ہیں، دوستو اپنے والدین کا احترام کریں۔ ہماری مائیں بہنیں وہ بھی اس گفتگو کو سن رہی ہیں، ان سے بھی میں گزارش کروں گا اپنے ماں باپ کو عزت دیں، ان کا احترام کریں، ان کی دل جوئی کریں۔ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حارثہ بن نعمان جو ہیں ان کی والدہ نابینا تھی، نابینا ماں تھی، گونگی تھی، بول نہیں سکتی تھی، گونگی تھی، کلام نہیں کر سکتی تھی۔ اور حضرت حارثہ آپ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، وہ جلدی جلدی گھر چلے جاتے تھے۔ تو ایک رات حضور آرام کر رہے ہیں تو اٹھے تو بہت خوش، چہرہ انور پہ مسکراہٹ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آقا آپ اسی طرح مسکراتے رہیں، آج کوئی خواب دیکھا ہے لگتا ہے؟ جی، کیا دیکھا ہے حضور؟ حضور نے فرمایا میں نے جنت الفردوس دیکھی، اور جنت میں میں نے ایک اپنے قاری کی آواز سنی، اس کے قرآن کی قرات سے، قرآن پڑھنے سے پوری جنت جو ہے اس کے اندر حسن پیدا ہو رہا تھا۔ ایسا قرآن کا قاری، کوئی کسی مدرسے کا قاری ہے، کوئی کسی شہر کا قاری ہے، وہ جنت الفردوس کا قاری۔ حضور کون؟ فرمایا حارثہ بن نعمان۔ حضور اس کو اتنی شان کیسے ملی؟ تو حارثہ بن نعمان کو اتنی شان کیسے ملی؟ ماں گونگی تھی، بول نہیں سکتی تھی، تو سامنے آ کے والدہ کے بیٹھ جاتے تھے اور ماں کا چہرہ دیکھتے رہتے تھے، اور ماں جیسے ہی ہاتھوں سے اشارہ کرتی کہ مجھے یہ چیز چاہیے تو جلدی جلدی وہ چیز پیش کر دیتے۔ تو حضور نے فرمایا یہ ماں باپ کی یہ جو خدمت کرتے تھے حضرت حارثہ، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت الفردوس کا قاری بنا دیا۔ حضور نے فرمایا ایک شخص نے عرض کیا خانہ کعبہ شریف کی چوکھٹ چومنے کا میں نے قسم اٹھائی، سرکار نے فرمایا جا اپنے گھر جا، اپنی بوڑھی ماں کے پیر چوم لے، تو نے اس کے پیروں کو بوسہ دے لیا تو ایسے ہے جیسے خانہ کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دے لیا۔ میرے حضور نے فرمایا دعا الوالد لولدہ کا دعا النبی لامتہ، باپ کی دعا بیٹے کے حق میں یوں قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اگر باپ بیٹے کی طرف دیکھ لے محبت سے تو دیکھنے سے اس کو غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور بیٹا اگر محبت سے باپ کا چہرہ دیکھ لے تو صرف چہرہ دیکھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ تو دوستو یہ ماں باپ جو ہے نا، میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، اختتام کرتے ہوئے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جس طرح ہمارے بھائی چودھری محمد احمد صاحب انہوں نے اپنے ماں باپ کو یاد رکھا، ایک ہے زندگی میں خدمت کرنا، ایک ہے دنیا سے جانے کے بعد ان کو یاد رکھنا۔ ماں باپ دنیا سے چلے بھی جائیں رشتے نہیں ٹوٹتے، ان کو بعد میں بھی یاد رکھیں۔ اور آج وہ کتنا خوش ہوں گے اپنی قبر میں کہ ہمارے بیٹے نے ہمیں ایسا یاد رکھا کہ قرآن کی تلاوت، قاریوں کو بلا کر قرآن کی تلاوت، یہ سارا ثواب بھی ان کو جا رہا ہے، اور نعت خوانوں کو بلا کر اور پھر ذکر مصطفیٰ اس کا تذکرہ کر کے، اولیاء کا تذکرہ کر کے، والدین کا تذکرہ کر کے، تو یہ سارے کا سارا ثواب بعد میں جاتا ہے۔ اور یہ ایک بات اور آپ کو بتا دوں، یہ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو ایسے نہیں کر رہے، ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت، ان کی گھٹی میں یہ بات ڈالی ہوگی۔ آپ بھی اپنے بچوں کی گھٹی میں یہ بات ڈال دیں کہ ماں باپ دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا، ان کے لیے اصال ثواب کرتے رہنا۔ میں حاصل پور میں ایک بار گیا، وہاں ایک پروفیسر صاحب تھے، تو کولیگ ہونے کے ناطے سے پتہ چلا کہ اس کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، تو میں نے جا کے کہا بھی فاتحہ پڑھو جی۔
تو وہ کہنے لگا نہیں جی اساں جی دعا دو نہیں کر دے. تو میں نے کہا لعنت ہے بھائی تیری زندگی پہ, تیرے باپ نے تیری کیسی تربیت کی. بھائی بچہ اپنے باپ کے لیے دعا نہ کرے, اس سے بڑی نحوست کیا ہے؟ اس باپ کے لیے بھی اس سے بڑی نحوست کیا ہے کہ جس کا بچہ مرنے کے بعد کہے نہیں جی نہیں ساڑھے دعا دو دا رواج نہیں ہے. اور اللہ کے بندو اپنے ابھی اپنے بچوں کی فکر کریں, ان کو دعا کرنا سکھائیں, ان کو جنازہ سکھائیں, ان کو ایک دوسرے بعد میں بزرگوں کا ایصال ثواب سکھائیں, ان کو نیکی کی باتیں سکھائیں, ذکر اللہ سکھائیں, نیکوں کی مجلس میں بیٹھنا سکھائیں, برائیوں سے بچائیں, شرابیوں کی محفل میں, یہ نشیوں کی محفل میں, اور اس طرح کی یہ جو آج کل مطلب ان چیزوں سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھ کے, سوشل میڈیا کے فتنوں سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھ کے قرآن کے قریب کریں, دین کے قریب کریں. اور میں اپنی بہنوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ قرآن مجید کے قریب ہوں, دین کے قریب ہوں. قرآن مجید کی تفسیر کے اب یہاں پہ ایک دینی ادارہ ہے, ایک یہاں پہ الحمدللہ عالمہ تفسیر کا کورس ہے, حفظ کا کورس ہے, یہ ساری چیزیں, یہ فری سہولیات یہاں پہ جو میسر ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں, ورنہ قیامت والے دن اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. رب فرمائے گا اتنی تمہیں نعمتیں تمہارے علاقے میں تھیں اور تم نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا. تو یہاں پہ الحمدللہ درس نظامی کی بھی اب کلاس اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے شروع ہو چکی ہے, عالم کی بھی, ادھر عالمہ کی بھی, حفظ کی بھی, دونوں طرف سے یہ سارے سلسلے. تو اپنی نسلوں کو ان سے جوڑیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں, تقریر ختم ہو گئی, جب آپ اپنے بچوں کو قرآن کے قریب کر دیں گے قرآن آپ کے بچوں کو آپ کے قریب کر دے گا. یہ جن بچوں نے اپنے بچوں کو قرآن سے جن لوگوں نے دور کر دیا, تو میں نے دیکھا کہ قرآن سے دور کر دیا تو وہ ماں باپ سے بھی دور ہو گئے, کیونکہ انہیں ماں باپ کے ادب و احترام کا پتہ ہی نہیں. تو جب قرآن کے قریب ہوں گے تو قرآن بچوں کو واپس والدین کے قریب کر دے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے, یہ جو چند باتیں میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, ان باتوں پہ عمل کرنے کی, اور یہ پیغام محبت آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. یہ جو ہمارے بچے درس نظامی میں جن کا داخلہ ہوا ہے تو انشاءاللہ ان کو کچھ تحائف, نماز کی ایک کتاب ہے, یہ تحائف بھی دیے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم درود و سلام پڑھیں گے کھڑے ہو کے. اللہ تعالیٰ کی ذات برکات